بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنی سمجھے بغیر حفظ قرآن اور تلاوت کا کیا فائدہ؟ بہت سارے فائدے ہیں۔ معنی کو سمجھے بغیر حفظ یعنی قرآن کو پڑھنے کے بھی فائدے ہیں، یہ معنی بھی ضروری سمجھنا ہے، اور حفظ قرآن کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آج کل لوگوں میں یہ پروپیگنڈا ہے، پہلے سوال کو سمجھ لیں، کیا گیا کہ قرآن کریم کو طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ، جب تک کہ انسان اس کے معنی مطلب نہ سمجھے، جب تک اس کے مفہوم کا اس کو ادراک نہ ہو۔ یہ تو ایک نسخہ ہدایت ہے، اس کو سمجھ کر انسان پڑھے اور اس پر عمل کرے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ سوال آپ کا بہترین ہے، ٹھیک ہے، وزن ہے سوال کے اندر کہ معنی کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن تو ہدایت ہے، قرآن میں کہا گیا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو یہ صحیح ہے۔ البتہ قرآن کے ہدایت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا یہ ایک مستقل ثواب اور مستقل قسم ہے، اور قرآن کو پڑھنا یہ بھی ایک مستقل قسم ہے۔ اور قرآن صرف پڑھنے اور جو ہے ہدایت حاصل کرنے کے علاوہ اور بھی زیادہ فوائد ہیں، اور بھی ہیں۔ قرآن کے ٹوٹل 5 تقاضے ہیں، 5، وہ جو میرے ذہن میں 5 تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں، میرا اسی سائل پر ایک اعتراض بنتا جا رہا ہے، وہ اعتراض کا جواب سائل صاحب خود ہی دیں گے۔ اس اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کا نام ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، الف لام میم سے آپ کو کیا ہدایت حاصل ہو رہی ہے؟ اگر قرآن کو سمجھے، معنی کو سمجھے تو ثواب ملتا ہے، اگر نہ سمجھے، ایسے طوطے کی طرح رٹے تو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو آپ مجھے بتائیں، الف لام میم کو ہم رٹتے ہیں، پڑھتے ہیں طوطے کی طرح، اور ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، کیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حالانکہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 10 ایک لفظ پر، ایک کلمے پر 10 نیکیاں، دوسرے پر 10 نیکیاں، تیسرے پر 10 نیکیاں، اس کا مطلب الف لام میم پر 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن صرف معنی کا نام ہے؟ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا، روزمرہ قرآن کو پڑھنا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ قرآن کریم کو جو قرآن میں آتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو پڑھو، قرآن میں سے جہاں تمہیں آسانی لگے، جہاں سے۔ تو قرآن کریم جتنا پڑھ سکو اس کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کا امتیاز یہ ہے کہ اس کے الفاظ قرات بھی ہیں، قرات بھی ضروری ہے قرآن کریم کے الفاظ کی، اور مستقل عبادت ہے۔ قرات مستقل عبادت ہے، اس کے ہر حرف کے پڑھنے اور سننے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ الف لام میم میں 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دوسرا تقاضا قرآن کیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا، تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، جیسا کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا ہے اللہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت عین کے ساتھ، الف نون عین میم تا، انعمت۔ اب اگر اسے کوئی شخص، میں کہہ رہا ہوں تلفظ کی بات کروں، اسی لفظ کو کوئی شخص کیا پڑھے؟ انمتا، کیا؟ انمتا، الف نون میم تا، عین کو نکالے نا، عین کی آواز ہی نہ نکالے، انمتا، تو کیا معنی ہوگا؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا ہے اللہ، نعوذ باللہ، ان لوگوں کے راستے پر چلا ہے اللہ جن پر تو نے نیند طاری کی۔ نیند والے لوگوں پر چلا، نیند والے تو خود سوئے ہوئے ہیں، وہ کون سے ہدایت پر ہیں؟ تو دیکھیں قرآن کے تلفظ، دوسرا تقاضا پہلا پڑھنا، روزمرہ کے معمولات، قرات بھی ایک قسم کا مستقل عبادت۔ آپ کا یہ کہنا کہ صرف معنی سے ہی اتفاق کر لینا چاہیے، پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا مطلب مجھے سمجھا دیں۔ دوسرا رتل القرآن، تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن کریم کا تیسرا تقاضا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ بابرکت مبارک آیات ہیں، اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ بابرکت آیات، واضح آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہوتی ہیں۔ آیات سینوں میں ہوتی ہیں، معنی نہیں، آیات، مستقل آیات۔
آیات سینوں میں ہوتی ہیں۔ اسی کی تشریح میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اسی آیات کے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اصل جگہ سینہ ہے۔ تو مولوی صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معنی پر اتفاق کریں؟ قرآن کریم کی اصل جگہ سینہ ہے، اور قرآن کریم لفظ جس طرح معنی کا نام ہے اسی طرح قرآن لفظ کا نام بھی ہے۔ آپ جس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا یہ مفہوم ہے، قرآن کریم کا یہ مطلب ہے قرآن کریم کا یہ مطلب ہے، اسی طرح آپ یہ بھی تو لفظ کہتے ہیں نا قرآن کریم کا یہ لفظ ہے۔ تو قرآن سراپا معنی کا نام نہیں بلکہ قرآن معنی کا نام بھی ہے اور لفظ کا نام بھی ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے کو میں سمجھاؤں۔ تیسرا قرآن کا تقاضا یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، حتی تعلموا ما تقولون، تم اس بات کو سمجھو جانو جو تم کہہ رہے ہو، وہ تمہارے سمجھ میں بھی آ رہی، یعنی جو بول رہے ہو کیا سمجھ کر بول رہے ہو۔ یہ اب آپ کا یہ چوتھے تقاضے پر آپ کی بات آ گئی۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، میں اس بات کا متفق ہوں، لیکن یہ بات نہیں کہ صرف ہدایت ہی کے اندر بند ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے سے کوئی مستقل ثواب نہیں ملتا۔ تو مول صاحب یہ تیسری بات آ گئی، اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ پانچویں بات ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان آپ کیا کریں، فیصلہ کریں۔ پھر آپ یہاں بھی آپ کی بات اگرچہ سائل کی بات اگرچہ ضمناً یہاں پر سمجھ آ رہی ہے، قرآن فیصل بھی ہے۔ دیکھیں آپ نے اوپر کہا تھا قرآن کو سمجھنا، موقوف صرف سمجھنا، حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو آپ کو قرآن کے پانچ تقاضے بتا دیے کہ قرآن یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور مزید بھی ہیں۔ برکت بھی ہے قرآن، شفا بھی ہے قرآن کریم برکت بھی ہے، قرآن کریم شفا بھی ہے۔ رحمت کے فرشتے کن گھروں میں آتے ہیں؟ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہو، تصاویر نہ ہوں اور کتے بھی موجود نہ ہوں۔ جہاں پر جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ کیا آپ اس بات پر متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں تو معنی تو یہاں نہ کہیں نہیں کہا گیا نا، قرآن کی تلاوت تلا یتلو، یہ تلاوت کرنا اور علم یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ ایسا نبی بھیج، اے اللہ ایسا نبی بھیج جو ان پر قرآن کو جو ان پر تلاوت کرے اور انہیں سکھائے، یعلمہم، ان کو سکھائے۔ تو قرآن کو سکھانا، تو یہ سکھانا معنی کا نام ہے، اور تلاوت ان پر پڑھے یہ لفظ کا نام ہے۔ تو قرآن جس طرح لفظ کا نام ہے اسی طرح معنی کا نام بھی ہے۔ قرآن جس طرح معنی کا نام ہے، قرآن جس طرح لفظ کا نام ہے، اسی طرح قرآن سراپا برکت بھی ہے، قرآن سراپا شفا بھی ہے، قرآن روح کی غذا بھی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن صرف اور صرف معنی کا نام ہے، اس کے حفظ اور یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 30 ملین کا لفظ ہے، 30 ملین، آج سے 10 سال پہلے انگریزوں کی ریسرچ کے مطابق 30 ملین حفاظ کرام موجود ہیں، حفاظ قرآن دنیا میں ہیں۔ تو حفظ قرآن کو پڑھنا، یاد کرنا، اس کو سمجھنا، جس طرح سمجھنا ہے اسی طرح پڑھنا بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ، توفیق اور یہ شیطانی اٹیک حملوں سے بچائے۔ ایک واقعہ سناتا لیکن ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، تو اس واقعے کو جو ہے ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ باقی اگر آپ کو ابھی بھی اعتراض باقی تو آپ کمنٹ کے اندر سوال کر کے میں دوبارہ اس پر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ وہ والا واقعہ جو ہے میرے اوپر اگر زندگی رہی تو ادھار ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سناؤں گا کہ ایک امریکہ کی عورت نے قرآن کی صرف آواز سن کر قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کی۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سراپا معنی ہے نہ کہ سراپا ہدایت؟ جس طرح ہے قرآن سراپا الفاظ بھی ہے، تلاوت بھی ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی برکات اور ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، جس طرح معنی کے سمجھنے سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔